بات کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ہمارے مرحوم الحاج اکبر بھائی مولو اور بانی مجلس کے تمام مرحومین اور تمام مرحومین و مرحومات کے لیے پڑھ کر ان کے ارواح کو بخش دے. بسم اللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد فقد حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، دل چاہ رہا ہے کہ باپ کی شان میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں. وہ بزرگ ہمارے والدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور جو باقاعدہ حیات ہیں، بالخصوص اکبر بھائی مولو کو مرحوم کو میں یہ اپنا اشعار پیش کرتا ہوں. خداوند متعال ان کی روح کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرمائے. بڑے پاکیزہ صفت انسان تھے. کبھی میں نے ان کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا. ہم شاید کبھی ان کو بلانا یا سلام کرنا بھول جاتے تھے تو وہ سامنے دوڑے ہوئے آتے تھے اور ہماری خیریت پوچھتے تھے. گھر کے ایک ایک فرد کا نام پوچھ کے خیریت کا پتہ کرتے تھے. یہ اخلاق تھا ان کا ماشاءاللہ، اور عملیات میں بھی آپ سب سے آگے تھے ماشاءاللہ. شاعر کہتا ہے کہ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے. سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. جو مانگو دے دیا کر اے زندگی، زندگی سے شاعر کہہ رہا ہے، جو مانگو دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے بابا جیسے بن کے دکھا کیا کر. مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں. اللہ اکبر. میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے رخ میں. باپ کی بیٹے کی دعا جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے خاص کہتا ہے، ایک ٹھنڈک سی انہیں حاصل رہے زیر زمین. آئے پھر دو سے بری سے قبر میں موج نسیم. رات دن رکھے خدا ان کو بڑے آرام سے. رات دن مدفن پر برسے رحمت رب کریم. الہی آمین. عزیزان محترم، ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. والدین ہماری زندگی میں وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. عزیزان محترم، بھول جائے ہم.
جتنے چاہے اولاد ماں باپ کے اوپر مظالم کر دے، مگر ماں باپ کی زبان پہ ہمیشہ اولاد کے لیے دعا نکلتی ہے۔ آئے مودت میں نے پڑھی ہے نا ابھی، محبت کا تقاضا ماں باپ سے، مودت کا تقاضا اہل بیت سے۔ مگر کیا ہے مودت؟ کیا ہے مودت؟ کیسے ہم اس کو جانیں؟ مودت ہوتی کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، مودت کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ شاعر آپ کے سامنے شعر، آج دل کر رہا تھا کہ کچھ شعر و شاعری ہو جائے، تو مودت کے حساب سے بھی میں نے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، آج کی دنیا میں مرجعیت کے خلاف تو بہت ساری آوازیں بلند ہوتی رہی ہے، مگر نعوذ باللہ آج مہدویت کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہم شیعوں میں مہدویت کا انکار کیا جا رہا ہے عزیزان محترم۔ اور مہدویت مودت کا اصل معنی مہدویت ہے۔ شاعر کہتا ہے، ایک مفتی مجھے دوستوں کل رات ملا تھا، ارے مہدی کا مخالف تھا، چہرے پہ یہ لکھا تھا، میں اس کے ارادے پہ بہت دل میں ہنسا تھا، کہنے لگا غیبت مجھے افسانہ لگے ہے۔ افسانہ یعنی سٹوریز۔ میں نے کہا تو بھی مجھے دیوانہ لگے ہے، ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی، جنت بھی دیکھی نہیں ایمان ہے پھر بھی، سبحان اللہ۔ اصحاب کہف پر بھی تجھے شک نہیں کوئی، پھر کیوں نہ ذہانت بھی ہنسے عقل پہ تیری، یہ جس سے گما مان رہا ہے وہ یقین ہے، شیطان کا قائل ہے مہدی کا نہیں ہے، یہ سنتے ہی مرنے لگا وہ بغض کا مارا، باز آیا نہیں پھر بھی، پتہ نہیں کیسی دشمنی ہے، باز آیا نہیں پھر بھی وہ شیطان کا پیارا، ایک بار پھر اسے کیا ذلت نے اشارہ، اور ہاتھ رکھے دل پہ وہ چلایا بیچارہ، اس وقت بتا مجھ کو تیرا مہدی کہاں ہے، میں نے کہا اللہ جہاں ہے وہ وہاں ہے، وہ کان پکڑ کے یہ پکارا توبہ توبہ، مہدی کو تو اللہ کے جیسا ہے سمجھا، میں نے کہا پڑھ لکھ کر بھی جاہل رہے بیٹا، اللہ نہیں ہے ولی اللہ ہے مولا، وہ پردے میں رہ کر یہ سکھاتے ہیں کہ خدا ہے، ارے مہدی ہی زمانے کو بتاتے ہیں کہ خدا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ احسن۔ عزیزان محترم، ابھی ہم نے ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام تذکرے مودت ہو، اور مخصوص جو ہم نے آج ولادت منائی ہے اس مہینے میں، کس طرح سے میں اس کو پیچھے رکھ سکتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پوری زندگی 28 سال، پوری زندگی، مگر 28 سال میں آپ نے وہ مصائب جھیلے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ہمارے 11ویں امام کی زندگی کو اگر آپ مناسبہ کریں، اس پر ریسرچ کریں، تو آپ کو ان کی زندگیوں میں بہت سی سملیرٹیز ملے گی۔
رسول اکرم کا دور زمانہ وہ تھا جب آپ نے ہدایت کا پرچم اٹھایا اور آپ کو بہت تکلیف اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا. آپ جانتے ہیں ہسٹری میں مجھے جاننا نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، کیونکہ ایک ہدایت کا پیغام شروع کر رہے تھے اور جاہل عربوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کا کوئی مثال نہیں ملتا. یہاں تک کہ آخر وقت تک قلم و دوات مانگا تھا، وہ بھی ان کو نہ دیا گیا. اور آج پورے مسلمان اس انکار کے لیے تباہ ہو رہے ہیں ہر جگہ. کاش قلم و دوات اس وقت دے دیا جاتا تو آج مسلمانوں میں اتنی تباہی نہ ہوتی. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بعد غیبت ہے، غیبت صغرا اور غیبت کبرا ہے. اس لیے آپ ہمارے مومنین کو، مسلمانوں کو ٹرین کر رہے تھے کہ دیکھو جب ہم کو نہیں پاؤ گے تو تمہارے فرائض کہاں ہونے چاہیے. اور مرجعیت کا، اجتہادیت کا ایک باب کھول دیا. حالانکہ وہ باب چھٹے امام سے چل رہا تھا، مگر اس کی مفصل تفسیر اور ایکٹیویٹی کو اپنے سامنے رکھ کے بتایا کہ دیکھو جب بھی کوئی مشکل آ جائے نا تو مرجعیت کا دروازہ کھٹکھٹانا. پریکٹیکل ایگزامپل دیے ہیں لائف کے پورے امام حسن عسکری علیہ السلام نے. اور آج ہمارے لوگ مرجعیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تعجب کی بات ہے، آپ کو پتا ہی نہیں ہے مرجعیت کس کا نام ہے. انگلی سے چنے ہوئے چند مرجعیت آج دنیا میں ہے. اس وجہ سے ہمارا تسلسل اور میزان جو ہے نا بیلنس چل رہا ہے. کوئی 4 گھنٹے کی نیند کرتے ہیں یہ لوگ. پوری دنیا کی مومنین کی ذمہ داری اٹھائی ہے. ہم اپنا ایمان سنبھال نہیں سکتے، ہم اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. یہ لوگ لاکھوں کروڑوں مومنین کی ذمہ داری اٹھائے بیٹھے ہیں. اور ان کا کلام دیکھو، ایک مرتبہ جب کہہ دیا کہ پوری عراق کے لوگ باہر نکل کر ان آئس کا خلاف کھڑے ہو جائے تو یہ کھڑے ہو گئے. اور یہ ان کی فرمان کا نتیجہ تھا کہ آج ان کو بھاگنا پڑا. جیسے خمینی نے کل آواز دی تھی کہ سب باہر نکل آئے، بوڑھے بچے سب ملینز کی تعداد میں سب نکل آئے اور انقلاب صورت پذیر ہوا. عزیزو کم نہ سمجھے مرجعیت کو. واللہ ریپریزنٹیٹیو آف امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے. جب یہ شہید ہوئے ہیں نا، شہید ہوئے ہیں، دنیا نے کوشش کر لی تھی جس طرح سے حضرت موسیٰ کی پیدائش روکنے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے امام زمانہ کی ولادت کو روکنے کے لیے پوری زندگی امام حسن عسکری کی نظر بند رہی، قید خانے میں نظر بند. مقصد کیا تھا کہ مہدی کی پیدائش کو روک سکے. مگر وہ ہے جس نے موسیٰ کی پرورش موسیٰ کے دشمن کے محل میں کرا دی، اسی خدا نے امام زمانہ کی بھی پیدائش کا ایک سلسلہ وار انتظام کیا اور آج تک باقی اور ساری ہے اور رہیں گے. اور جب آپ شہید ہو گئے نا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ جب شہید ہو گئے نا، بی بی پاک نے فدق کا دعویٰ کیا تھا ابو بکر کے سامنے. وہ صرف فدق کا نہیں تھا، خیر میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈیٹیل تھا. وہ اصل میں ولایت علی کے لیے دعویٰ کر رہی تھی، فدق کے لیے نہیں. ورنہ فدق کی کیا ضرورت ہے؟ جو پوری کائنات کا ملکہ ہو اس کو فدق کی کیا ہوگی؟
اور فدق لینے کے لیے کیا خود کے لیے لڑائی تھی؟ نہیں، سارا فدق تو غریبوں کو پلے میں دے دیا تھا۔ یہ ولایت علی کی حفاظت کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کی مادر گرامی مدینہ میں تھی، بڑی معتبر بیوی تھی، بڑی معتبر بیوی، بہت سارے نام ہیں ان کے، حذیفہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، سمانہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں۔ اور جب آپ کو پتا چلا ہے اور جب گزر گئے دنیا سے، شہید ہو گئے ہیں، اور جب کوئی وارث نہ رہا، امام زمانہ غیبت میں، امام حسن عسکری شہادت کے بعد جتنی ساری وراثت تھی آپ کی، آپ کے بھائی جعفر کذاب نے قبضے میں لے لیا۔ دیکھیے عزیزان محترم، امامت ہونے کے بعد بھی اگر انسان گمراہ ہو جائے تو بھائی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ نبی اکرم کے قریب اگر کوئی دفن ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ نہیں عزیزو، زندگی بھی جب کوئی فائدہ نہیں دے سکی تو مرنے کے بعد کیا فائدہ دے گی؟ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل جعفر کذاب نے پورا مال قبضہ کر لیا۔ بیوی کو پتا چلا، مدینہ سے نکلی، مادر حضرت حسن عسکری علیہ السلام زندہ تھی، اور جب آئی ہے تو کیس داخل کیا کہ کورٹ میں، جو بھی کورٹ کا وہ اس وقت کا جو مناظرہ تھا، اور آپ نے شواہد پیش کیے اور ساری پراپرٹی اپنے قبضے میں لی، اور جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت تھی، اس حساب سے جعفر کذاب کا جو حصہ بنتا تھا وہ ماہانہ ایک اسٹائپنڈ جو اس کو کہتے ہیں وہ دینا شروع کر دیا۔ مگر ایک اور بات یہاں پہ نظر آتی ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور جب آپ کو سامرا میں آپ گئے ہیں، بی بی حکیمہ خاتون وغیرہ جو ہے جہاں پہ مدفون ہے، وہاں پہ دفن کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ جعفر کذاب چونکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، انکار کر دیا کہ میرے بھائی کا مدفون یہاں نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے کل امام حسن کے خلاف کوئی بیوی کھڑی ہو گئی تھی نا، بالکل اسی طریقے سے آج امام حسن عسکری علیہ السلام کو دفن نہیں کیا دیا جا رہا ہے ان کے گھر میں۔ تو اس معاملے کو اتنا اہم دیا گیا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو غیبت سے آنا پڑا، اور چچا کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ہٹ جاؤ، میں ابھی وارث زندہ ہوں، آپ کی کیا مجال کہ میرے والد بزرگوار کو یہاں دفن کرنے کے لیے منع کر دے۔ حق کی بات ہونا عزیزو، حق کی بات تو کبھی پیچھے مت آنا۔ اور دیکھیں، ہمیشہ آپ کو تکلیفیں ہوں گی، مگر حق کی بات اگر ہو، پوری دنیا چاہے خلاف ہو جائے، اور اگر آپ حق پہ ہو تو اس پر ضرور عمل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دوسری بات یہ ہے عزیزان محترم، ہم ہماری فیملیز کو بہت پیار کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے بہت بڑی پیار کرتے ہیں، بہت بڑی محبت کی ایک شکل ہے بھائی بھائی کی محبت۔ مگر عزیزو، یہ ساری محبتیں ایک جگہ، مگر آپ یہ اپنے دل میں نقش کر لیں، ایک بڑا میسج آپ کو دے رہا ہوں، اگر یہ ساری محبتیں عشق خدا میں حائل ہو جائیں تو ساری محبتیں چھوڑنی پڑے گی۔ آپ محبت کرے، باپ سے محبت کرے، ماں سے محبت کرے، اولاد سے محبت کرے، بھائی سے محبت کرے، بیوی سے محبت کرے، وہ تو بنا آپ کے چل بھی نہیں سکتا۔ بیوی کی محبت تو لازمہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مگر یہ ساری محبتیں اگر عشق خدا میں حائل ہو جائے
تو پھر سمجھیں کہ آپ کی محبت میں نقائص ہے، کیونکہ آپ نے ابھی معرفت خدا سمجھی ہی نہیں ہے. سمجھو، خدا کو سمجھو، توحید کو سمجھو. سب سے پہلی چیز جو ہماری عقیدے میں ہے وہ توحید ہے. بے شک اور میں نے اپنی گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ خود اپنا اظہار کرے، خود اپنی معرفت. یعنی انسان کے اندر ایک بڑی زندگی، ایک بڑی دنیا، ایک بڑی عالم اکبر چھپی ہوئی ہے. ہمیں معرفت نہیں. اس لیے سے حدیث میں ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا کی معرفت حاصل کرو تو پہلے اپنے نفس کو پہچانو. 100 ٹریلین سیلز ہمارے اندر موجود ہے. 100 ٹریلین سیلز جو ہمیں زندگی کی پریکٹیکل لائف دیے ہوئے ہیں اس خدا کے حکم سے. اور یہ سیل سارے خدا کے اطاعت میں منظور ہے. 100 ٹریلین سیلز کتنی ہزاروں گنا زیادہ ہماری آبادی سے بھی زیادہ ہے. آج 7-8 بلین ہے ہماری پاپولیشن. اب آپ فکر کریں، یہ آنکھ جو ہے نا، آنکھ کروڑوں سیل سے جو کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور اس میں سے ایک سیل بھی اگر ضائع ہو جائے نا تو تکلیف ہوتی ہے. توحید اگر سمجھ میں آئے، معرفت اگر سمجھ میں آئے، مفصل کی کتاب پڑھے جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے مفصل کو کہا تھا کہ مفصل سن، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری رب کی معرفت ہو تو اپنے آپ پر معرفت کر، اپنے آپ کو سمجھ کہ تیرے اندر عالم اکبر چھپی ہوئی ہے. مگر ہم، یہ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے میرے اندر کتنے سیلز اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کس طرح سے میں اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوں. سائنس کے پردے آج ہٹ رہے ہیں، بلکہ آج تک سائنس پوری لائف سائیکل کو آج تک سمجھ نہ سکی. اسی سائیکل کو میرا چھٹا امام 1400 سال پہلے کھلے الفاظ میں مفصل کو بیان کر کے پیش کر رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کرے عزیزو. یہ جو ہمیں مودت ملی ہے نا، یہ جو اہل بیت کی محبت جو ہمیں ملی ہے نا، یہ بہت بہت قیمتی چیز ہے عزیزو. اس کو کبھی ہاتھوں سے مت جائے گا. ہاں کہا جاتا ہے نا کبھی کہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے جب ہم کچھ پڑھتے ہیں. یہاں پہ بھی مجھے ایک بات کہنی ہے. عقیدہ کسی کو اگر ہمیں تبرہ کرنا ہے، ویسے بھی حکم تبرہ کا یہی ہے کہ سائلنس، بی سائلنٹ وین یو ڈو تبرہ. تولا کے لیے آپ کو اجازت ہے، بآواز بلند صلوات پڑھو، سبحان اللہ کہو، آپ کو اجازت ہے. مگر جب تبرہ آتا ہے نا تو سائلنٹ، وسپر. کیوں؟ آج کا ماحول اتنا نازک ہے کہ ہمیں یونائٹڈ ہو کے چلنا پڑتا ہے. کوئی بھی ہو، جہاں سے بھی، جس بھی فکر سے اس کا تعلق ہو، ہمیں سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں. نہیں، ہمیں بچوں کو گھر پہ بٹھا کے ضرور یہ بتانا چاہیے تھا کہ شہزادی کونین پر کون کون سے مصائب ڈائے گئے. پرائیویٹ میں بچوں کو یہ تربیت، کیونکہ آج مدرسہ میں غلط چیزیں پڑھائی جا رہی ہے. یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. غلط چیزوں کو لایا جا رہا ہے. اہل بیت سے بچوں کو دور کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم بھی تقیے پر زندگی گزاریں گے تو پھر تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. ہمارے بچوں کو بٹھا کے ہمیں تربیت دینی چاہیے کہ دیکھو بیوی پر کون کون سے مصائب اور کس نے ڈالے ہیں، تاکہ کل جب دنیا والے ان پر حملہ کریں تو ان کو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے. صلوات پر محمد محمد
محترم مودت کے لیے علم ضروری ہے. جتنا آپ کا علم بلند ہوگا اتنی آپ کی مودت میسر ہوگی. اور علم کے لیے میں چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ پتہ نہیں میں آیت کا صحیح طور پہ انصاف کر سکوں گا یا نہیں، مگر چند منٹوں میں. ایک جوان جب 30 سال کا پہنچا تو وہ گیا کسی بڑے عالم کے پاس کہ مجھے اپنی شاگردگی میں لے لو، میں آپ سے زان و ادب طے کر کے آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ 30 سال کی عمر وہ ہے کہ جہاں پر انسان کو سیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. جتنی عمر انسان کی کم ہو دماغ اتنا کلیئر ہوتا ہے، انسان آرام سے سیکھ سکتا ہے. مگر 30 سال یا 30 سال کے بعد جب انسان زان و ادب طے کرے گا کسی مدرس کے سامنے تو اس کے لیے تھوڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس مدرس نے یہی اس کو کہا تھا کہ دیکھو تم جو ہے نا یہ بات چھوڑ دو اور اپنی کیریئر اور اپنی ایکیڈیمک لائف کی طرف جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے. مگر وہ اصرار کرتا رہا. علم کی بات کر رہا ہوں. اصرار کرتا رہا کہ نہیں مجھے آپ کے پاس پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی ہے. آخرکار اس کو بٹھایا اور ایک سینٹنس کی اس کو تعلیم دی اور اس کو کہا کہ یہ سینٹنس سمجھ کے پڑھ کے دوسرے جب درسے میں آؤ تو اس کو یاد کر کے آنا. وہ گیا 100 مرتبہ اس کو رٹتا رہا. اب یہ رٹنے کی بھی ہماری جو بیماری ہے نا وہ بھی غلط ہے، مگر میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. تو یہ رٹتا رہا جس طرح سے قرآن ہم رٹتے ہیں بجائے کہ پڑھتے کیا ہے کیا نہیں پڑھتے، ہمارا مخرج بھی صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا کنیکشن صحیح ہے کہ نہیں، بلکہ ہم ترجمہ بھی نہیں جانتے، تفسیر میں بھی نہیں جانتے. عزیزان محترم اسی وجہ سے کہا گیا التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹہ تفکر کرنا کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب آپ بتائیں کہ میں اگر قرآن رٹتا رہوں رمضان میں یا پھر ایک آیت کو لے لوں اس کی ٹرانسلیشن میں جاؤں، اس کی تفسیر میں جاؤں اور اس کے اوپر اپنے آپ پر امپلیمنٹ کروں تو یہ بہتر ہوگا کہ نہیں؟ اس میں تلاوت کا ثواب ضرور ہے، مگر آپ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ایک گائیڈنس ہے. تو عزیزان محترم وہ آیا دوسرے دن تو مدرس نے کہا اس کو، معلم نے کہ تو پڑھ. تو اس نے بیک سے شروع کیا، یعنی شروع سے جو پڑھنا تھا اس نے وہ پیچھے سے شروع کیا. تو اس نے کہا میں نے پہلے سے کہا تھا کہ تیری بس کی بات نہیں ہے، مگر اس نے 10 سال پھر بھی ضد کر کے اس کے سامنے پڑھتا رہا مگر فیل ہو گیا. 10 سال تک پڑھتا رہا اسی مدرس کے پاس. جب اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا عزیزان محترم توجہ کا طالب ہوں تو وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا، اپنے آپ کو آئسولیشن میں ڈال دیا. جب ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا تو برف پگھل رہی تھی اور نیچے ایک پتھر تھا سنو. تو وہ سنو سے ایک ایک قطرہ پانی کا اس سٹون پہ یعنی پتھر پہ پڑ رہا تھا. اور اس نے ایک چیز دیکھی کہ قطرہ قطرہ سٹون کے اوپر جو سب سے سخت ہوتا ہے اس قطرے پانی نے آہستہ آہستہ اس پتھر میں ایک چھوٹا سا ہول بنا دیا. وہ تعجب میں پڑ گیا، اتنا سخت پتھر اور پانی جیسا نازک ڈراپ بھی جب پتھر کو سینے کو چاک کر سکتا ہے تو میں کہا ہوں میرا تو دل پتھر نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ کمٹ کیا کہ میں پھر سے جاؤں گا. اور آپ کو پتا ہے 10 سال اس نے اور پڑھا، 10 سال اور پڑھا اور وہ سب سے بڑا عالم ہو گیا جس کا نام ہے سراج الدین سکاکی. سب سے بڑا عالم. آپ جا کے دیکھ لیں، گوگل میں سرچ کر لیں. اور اس نے جو بک لکھی ہے کہ مفتاح العلوم، اس میں بہت سارے سائنسز کو اس نے جمع کیے ہیں. یعنی اس کو جب پتا چلا کہ نہیں میں پڑھ سکتا ہوں، جب اس نے کمٹ کیا کہ مجھے پڑھنا ہے تو وہ پڑھنے لگا اور وہ کامیاب بھی ہو گیا. عزیزان محترم بالکل مودت کا بھی یہی
مسئلہ اہم یہ ہے کہ ہم جب اس آیت کا، مجھے صرف 5 یا 10 منٹ دے دے، جب اس آیت کا ہم جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کہہ دو کہ اہل بیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. رسول کو کہا جا رہا ہے کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ مودت، جو میں نے اجرت ادا کی ہے، جو کام کیا ہے میں نے، اس کے لیے مجھے آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی محنتانہ نہیں چاہیے، مگر یہ کہ آپ مودت کرو قربا سے. اور جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو قرابت دار لکھتے ہیں، قرابت دار نہیں ہے. قرابت دار میں تو آپ کو نے پوری فیملی کو لے لیا ہے. ہمارے ذہنوں کو الجھنوں میں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ قرابت دار کا لفظ استعمال کیا ہے. ورنہ قربا، گرامر میں آپ جائیں، عربی کی گرامر بہت ڈیپ ہے. قربا ایک ہوتا ہے قربا، معاف کیجیے گا، صلوات پڑھیں. ایک ہوتا ہے قربا. قربا اگر ہو تو پلورل ہے. یہاں پہ جو قربا ہے وہ قاف پھر رے ہے، اس کے اوپر ساکن ہے، سکون ہے، اور پھر بے اور یہ الف والا قربا. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ سنگولر فیمینین جینڈر، یعنی ایک خاتون. ایک خاتون. قربا پلورل، جیسے شریف اور شرفا، جیسے طالب اور طلباء، جیسے صادق اور صدقہ، جیسے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے قربا اور قربا ساکن ہے رے کے اوپر، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مودت کرو ایک خاتون سے. اور کون ہے وہ خاتون؟ تو آئیے حدیث قصہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. قدرت کو بھی جب تعارف کرنے کا موقع آیا تو نبی کا نام نہیں آیا، علی کا نام نہیں آیا، حسن کا نام نہیں آیا، حسین کا نام نہیں آیا، بلکہ فاطمہ کا نام لے کے کہا. اس قصہ کے نیچے وہ ہے، یعنی فاطمہ ہے اور ان کے والد ہیں، اور فاطمہ ہے اور ان کے شوہر نامدار ہے، فاطمہ ہے اور ان کی اولاد ہے. صلوات پر محمد والے. بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت تمام کی. چند فخر مصائب. عزیزان محترم، امام زمانہ کا ہم نے آج تذکرہ کیا ہے نا. آپ کو پتا ہے آج بھی وہ غم کے آنسو روتے ہیں. غم کے آنسو روتے ہیں. جو کربلا میں ہوا، زیارت ناہیہ کبھی پڑھ کے سنے، کبھی ترجمہ کر کے دیکھے. زیارت ناہیہ ایک نوحہ ہے. میرا مولا نوحہ کنا ہے کہ کاش میں ہوتا تو میں کیا کیا کرتا. پورا مصائب کا ایک سمندر ہے جو زیارت ناہیہ میں آپ نے کھول دیا ہے. اور جب ایک مومن سنتا ہے کہ آج بھی امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں، تو ایک مرتبہ کشمکش میں پڑ گیا، کنفیوژن میں پڑ گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی امام زمانہ کے آنکھوں میں خون کے آنسو آئے. ایک مرتبہ اس نے عمل کیا جو عمل کرنا تھا مسجد سہلا کا، 40 منگلوار یا 40 جمعرات جو بھی ہے، اور فائنلی اس کو امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. قدموں پہ گرا اور کہتا ہے مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ خون کے آنسو ابھی تک روتے ہیں. کہا میرے مومن، کیا تجھے تعجب ہے؟ کیا تجھے تعجب ہے کہ میں خون کے آنسو کیوں روتا ہوں؟ ایک مرتبہ مومن کہتا ہے، مولا پھر آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ یہ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کہا آپ خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں، اس لیے روتے ہیں کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا. زندگی میں قاسم کا لاشا پامال ہوا، اس لیے آپ خون کے آنسو روتے ہیں. مولا نے کہا نہیں میرے مومن بھائی، اگر اس وقت قاسم بھی ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو روتا. کہا پھر علی اکبر کے
گلے پہ برچی لگی اور آپ نے اس برچی کا پھندا نکالا. یہ آپ کے جوان بیٹے کا غم میں شاید آپ خون کے آنسو رو رہے ہو. کہا نہیں اے مومن، اگر اکبر اس وقت ہوتا، اس وقت ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو روتا. ایک مرتبہ مومن آگے بڑھا، کہتا ہے مولا پھر اولو محمد کی شہادتیں ہوئی، اس وجہ سے آپ خون کے آنسو روتے ہیں. کہا نہیں، اولو محمد اگر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. مومن ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہتا ہے پھر آپ اس وجہ سے خون کے آنسو روتے ہیں کہ آپ کے بھائی عباس کے دونوں بازو کاٹے گئے. کہا نہیں، میرا بھائی عباس آج بھی ہوتا